بابا جان شمر نے جب بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبالقاسم محمد. صلاة على وليه ووصيه وعمينه وأشرف لترته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قوتل مرحب وانتر، في شانه ضربت إلى قيام يوم الخندق، أفضل من عبادة الثقلين، ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين المطهرين، يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ عذرا بیگم صاحبہ بنت میر فدا حسین صاحب، میر احمد حسین صاحب ابن میر زما حسین صاحب، میر الطاف حسین صاحب ابن میر احمد حسین صاحب کے روح کو ایصال فرما دیں. 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید. صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ جو آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے جیسے بافہم، باعلم، بشعور سامعین کرام کے سامنے کیا ہے. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے اور
بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے، بہت ہی فیمس آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو قرآن پڑھے ہے وہ بھی پڑھتا ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھے ہے وہ بھی پڑھتا ہے۔ اور یہ جب سے کرونا کی وبا چلی ہے تو تب سے زیادہ اس آیت کو لکھنا پڑ رہا ہے، اور پڑھنا پڑ رہا ہے، اور سننا پڑ رہا ہے۔ جب بھی آپ موبائل کھولیں، واٹس ایپ کھولیں تو یہ آیات آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس دنیا فانی کو الوداع کیا ہے کہ اب بار بار اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ کوئی کچھ یاد کرے، کچھ یاد نہ کرے، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جو انسان پڑھتا رہتا ہے، انسان اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اور اسے آیت کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے، کلمہ استرجاع۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ استرجاع ہے۔ اور آج میں نے جو کتاب دیکھی، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس آیت کو ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھی ہے، انہوں نے پڑھی ہے۔ اور پھر اس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس آیت کو پہلے پڑھا ہے، اور قرآن میں بعد میں وہ داخل کی گئی ہے۔ تو پہلے مولا نے اس آیت کی تلاوت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن جب آیا تو اس میں بھی یہ آیت رکھی گئی۔ اسی لیے میں بارہا آپ کی خدمت میں کہتا رہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں آ چکے ہیں، اور جتنے لوگ آنے والے ہیں، اور جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، ان سب میں اور اہل بیت میں ایک بہت بڑا نمایاں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں یا جو آ چکے ہیں، وہ سب محتاج ہے نزول قرآن کے، یعنی جب قرآن نازل ہوگا پڑھیں گے، یاد کریں گے تو وہ حافظ قرآن بنیں گے، وہ قاری قرآن بنیں گے۔ لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے لیے کنڈیشن نہیں ہے کہ قرآن نازل ہو پھر یہ تلاوت کریں گے، بلکہ یہ جو کہہ دیتے ہیں خدا اسے قرآن بنا دیا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد اور اور اس کے مثال اور اس کے پروف اور اس کی دلیل کے لیے یہی کلمہ استرجاع کو لے لیجئے کہ جب نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر غم سنائی مولا علی کو، جناب جعفر کے بارے میں جب خبر غم سنائی تو مولا نے فوراً یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب سنایا اس کلمہ ارتجاع کو، اس ارجاع کو، مولا نے پڑھا
تو وہی خدا نے قرآن بنا دیا، وہی خدا نے قرآن بنا دیا۔ جیسے سورہ الحمد میں الحمد جو ہے وہ مولا علی کے والد بزرگوار جناب ابو طالب کے دہنے اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں، تو وہ ایسے جملے ہیں کہ جو ابو طالب کے دہنے اقدس سے نکلے تھے اور خدا نے اسے قرآن بنا دیا، اور ایسے سورے میں رکھا کہ جس سورے کے لیے یہ ہے کہ نماز میں پڑھنا واجب ہے اور ہر مسلمان پڑھ رہا ہے۔ جو ابو طالب کو صاحب ایمان مان رہا ہے وہ بھی اس سورے کو پڑھ رہا ہے، اور جو معاذ اللہ بدقسمتی کی وجہ سے یا حسب و نسب درست نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو با ایمان نہیں مان رہا ہے وہ بھی اس سورے کو پڑھ رہا ہے۔ یعنی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو اس سورے کو نہ پڑھ رہا ہو نماز میں نہ پڑھ رہا ہو۔ تو جو بھی نماز میں سورے کو پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، تو وہ جناب ابو طالب کے جملے کو ریپیٹ کر رہا ہے، ابو طالب کے جملے کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں علی اور ابو طالب اور ائمہ معصومین کی وہ عظمت ہے، اور علی کی وہ عظمت ہے، اور علی کے باپ کی وہ عظمت ہے۔ اللہ کی نظر میں بندے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، اللہ کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ بندے جب کسی کو بناتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن اللہ کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس قابل ہے، اسے کیا منصب دیا جائے، تو بندوں کا نظریہ مولا کے بارے میں اور مولا کے باپ جناب ابو طالب کے بارے میں الگ ہے، لیکن اللہ کا نظریہ الگ ہے۔ اللہ کے نظریے کے مطابق ابو طالب اور ان کے بیٹے اتنے با کمال اور صاحب منزلت ہیں کہ جو کچھ علی نے اور ان کے باپ ابو طالب نے کہا اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ تو سوچو کہ جس کے لفظ کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، جس ابو طالب کے دہنے اقدس سے نکلے ہوئے جملے کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، تو سوچو اس ابو طالب کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ تو دنیا والوں کی نظروں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا حسب و نسب درست نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قرآن سے پوچھنا ہو کہ ابو طالب کی منزلت کیا ہے تو قرآن یہ کہے گا کہ آج جو تم قرآن پڑھ رہے ہو یہ ابو طالب کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہو۔ صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے جو بولا تو خدا نے اسے قرآن بنا دیا۔ تو اب یہ کلمہ استرجا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی مصیبت کا وقت آتا ہے، جب بھی کوئی غم کی بات ہوتی ہے، غم کی خبر سنتا ہے اور یہ کہتا فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں اس دنیا سے چلا گیا، تو اب یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اس آیت کی تلاوت پڑھی جاتی ہے۔ اور کتنا خوبصورت تفسیر اگر اس آیت کی دیکھیے تو
چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام نے کہ جو اس جملے یعنی کلمہ استرجاع کو سب سے پہلے بولنے والے ہیں، سب سے پہلے کلمہ استرجاع کو مولا بولنے والے ہیں، تو سب سے پہلے مولا نے اس کلمہ استرجاع کو اپنے زبان پہ جاری کیا تو اللہ نے اسے قرآن میں رکھ دیا، اللہ نے اسے قرآن میں رکھ دیا۔ اور پھر مولا فرماتے اِنَّا لِلَّهِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ کہے تو وہ اقرار کرتا ہے۔ دیکھیں آپ شروع سے بچپن ہی سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ سب کہتے ہیں نا، لیکن کیا کہنا؟ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ سب سے پہلے آپ نے اس کلمے کو جاری کیا، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا، اور ابو طالب نے جو ورڈ جاری کیے اسے بھی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کلمہ استرجاع میں یہ جو اِنَّا لِلَّهِ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اِنَّا لِلَّهِ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ملکیت ہیں۔ غور کیجئے، غور کیجئے، یقیناً یہ بات بہت ہی عمقیت میں جا رہی ہے، گہرائی میں جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی والے یہ نہ جان سکے کہ علی کے کلمات جو بول رہا ہے وہ کیسے کلمات ادا کر رہا ہے۔ یقیناً وہ ایسے کلمات ادا کرتا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے۔ اسی لیے مجلس شروع کرنے سے پہلے انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آپ بافہم ہیں، آپ باعلم ہیں، آپ باشعور ہیں، یعنی آپ کے علم و فہم و شعور کا اعتراف کرنے کے بعد یہ ذاکرین اور علماء اپنے خطاب کو شروع کرتے ہیں، خطاب کو شروع کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے آپ کو بافہم اور باشعور، بافہم اور صاحب علم کہہ کے یہ خطاب کیا ہے۔ تو اب آپ کے لیے یہ بات کوئی بہت ہی مخفی اور محتجب نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب یہ کیا مولانا نے کہا، نہیں، بلکہ آپ اس کی گہرائی میں جائیے، اس لیے کہ جب سے اس دنیا میں انسان آیا ہے نہ جانے کتنی مرتبہ اس نے کہا ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، لیکن مولا نے فرمایا، اس کی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو دیکھو، مولا نے فرمایا کہ جب انسان یہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو اب جو یہ کہتا اِنَّا لِلَّهِ یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کا مطلب وہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم کسی اور کی ملکیت نہیں ہیں بلکہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اب انسان غلام نہیں ہے، آزاد ہے، انسان غلام نہیں ہے، آزاد ہے۔ اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہندوستان بھی جو آزاد ہوا ہے اس میں بابائے قوم جسے مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، یہ علماء اور ذاکرین کو مجالسوں میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو اب پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بینر نہ لگایا جائے، فلاں کا قول نقل نہ کیا جائے، ان کی باتیں نہ سنی جائے۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو پہلے لوگوں نے کہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جب وہ سامنے آتی ہے اور راستہ چلتے ہوئے انسان دیکھتا ہے کہ مہاتما گاندھی نے تو آزاداری کے لیے اور حسین کے لیے یہ کہا، اور آج ان پڑھ جو سیٹ پہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے بابائے قوم مہاتما گاندھی نے تو یہ کہا ہے اور آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سوچتا ہے کہ اس بینر کو ہی چھپا دیا جائے،
اس بینر کو ہی نہ لگایا جائے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہ ذکر حسین وہ ہے جتنا انسان دبانا چاہے گا اتنا اوپر ہوتا جائے گا. اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس نے بہت چاہا دبانا لیکن وہ دب گئے اور ذکر حسین آج بھی روشن ہے. صلوات بھیجیے بر محمد علیہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. صرف یہ چاہا تھا لیکن کیا ہے اللہ نے جنہیں عزت دیا ہے، انہیں توقیر دیا ہے، انہیں انسان جھکانا چاہے گا تو جھکا نہیں سکتا ہے. تو آج جو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم آزاد ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ غلام پھر بنانا چاہ رہے ہیں، لوگ غلام پھر بنانا چاہ رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ انسان پھر غلامی کی طرف آ جائے. لیکن ہوں گے وہ لوگ جو غلامی کی طرف چلے جائیں. ہم لوگ وہ ہیں کہ جو کل بھی آزاد تھے آج بھی آزاد ہے. ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا ہے. اس لیے کہ بابا قوم مہاتما گاندھی نے جو ہندوستان کو آزاد کیا تو انہوں نے ایسے نہیں آزاد کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تاریخ کربلا. ہاں جاگتے رہیے، سو نہ جائیے گا. ہم نے تاریخ کربلا پڑھی. بھائی آپ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو پولیٹکس میں ہے، جو ایسے آفیسز میں جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی سی ایم ہوتا ہے یا ڈی ایم ہوتا ہے تو وہاں یہ باتیں جا کے بتائیے. اس لیے آج لوگ ان باتوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں دھیرے 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 یہ چھپ جائے. لیکن انہیں معلوم نہیں ہے زمانہ آتا رہے گا اور چھپانے والے جاتے رہیں گے اور ابھارنے والے پیغمبر میں بھی اسی طرح ابھارتے رہیں گے. اور ہمارے آپ چھپاؤ لیکن میں اعلان کرتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاؤ ڈی ایم آفس، جاؤ سی ایم آفس، جاؤ ڈی آئی جی کے ہاں، جاؤ پولیس افسر کے ہاں، کہیں بھی جاؤ تو سر اٹھا کے بیٹھو اور کہو کہ جو ہندوستان آزاد ہوا ہے ذرا اس کی تاریخ پڑھو تو آپ کو مل جائے گا کہ مہاتما گاندھی نے کہا کہ جب ہم نے ہندوستان کو آزاد کرانا چاہا تو ہم پریشان تھے کہ کریں تو کیا کریں. تو ہم نے کربلا کی تاریخ پڑھی. تو جب کربلا کی ہم نے تاریخ پڑھی تو اس تاریخ میں یہ ہم کو یہ ملا کہ حق ایک طرف تھا، باطل ایک طرف تھا. حق کے ساتھ دینے والے کم تھے، باطل کے ساتھ دینے والے زیادہ تھے. لیکن جب حق نے اپنا حق چاہا تو باطل کو اللہ نے دبا دیا اور حق کو اس طرح ابھار دیا، حق کو اس طرح ابھار دیا کہ آج پوری دنیا میں یا حسین یا حسین یا حسین ہو رہا ہے. تو مہاتما گاندھی نے کہا ہم نے جو ہندوستان آزاد کیا ہے پہلے کربلا کی تاریخ پڑھی ہے، اسی تاریخ پہ جب ہم نے عمل کیا تو ہندوستان آزاد ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اور ہمارے جی کیسے کیسے ہمارے دیش کے نیتا گزرے ہیں جنہوں نے عزاداری کیا ہے، جنہوں نے غم حسین منایا ہے، جنہوں نے منانے کا حکم دیا ہے. وہ پڑھے لکھے تھے، وہ کربلا کی تاریخ پڑھتے تھے، وہ اسلام کی تاریخ پڑھتے تھے، وہ دین کی تاریخ پڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد کرسی پہ آ کے بیٹھتے تھے. آج کچھ ان پڑھ آ گئے ہیں، وہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں. لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جہاں مردے لوگ رہتے ہیں وہاں زندے لوگ بھی رہتے ہیں.
مردے لوگ رہتے ہیں وہاں زندے لوگ بھی رہتے ہیں، زندے لوگ رہتے ہیں۔ لوگ ظلم کو چھپانا چاہتے ہیں، ظلم کو چھپانا چاہتے ہیں، ظالم کو بچانا چاہتے ہیں، ظلم کو چھپانا چاہتے ہیں، ظالم کو بچانا چاہتے ہیں۔ وہاں کچھ ایسا زندہ قومیں بھی ہیں جو ظالم کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور ظلم کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اور جب یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ کربلا میں کون ظالم تھا، کون مظلوم تھا، تو بغیر کسی ڈر، جھجک اور خوف کے یہ زندہ قومیں اٹھ کے کہتی ہے یزید ظالم تھا، حسین مظلوم تھے، ظالم کی شکست ہوئی، مظلوم کی تو مظلوم کی فتح ہوئی، فتح ہوئی مظلوم کی۔ آتا ہے محرم، نکلتے ہیں لوگ، یہ علم کہاں سے آیا؟ کہا یہ مرزا صاحب یہاں سے نکلا ہے، کہا یہ علم کہاں سے آیا؟ کہا یہ چھوٹے نقشہ سے نکل رہا ہے، کہا یہ علم کہاں سے آیا؟ کہا یہ فلاں جگہ سے نکل رہا ہے، یہ جائے گا کہاں؟ کہا تھاؤزن لائٹ جائے گا۔ تو علم کی ضرورت کیا ہے؟ علم کی ضرورت کیا ہے؟ پرچم کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب نکلا کسی جگہ سے ہو علم، کسی جگہ سے علم نکلا ہو، یہ حسینیت کی فتح کا اعلان کرتا ہوا پورے دنیا کو بتاتا ہے۔ کبھی یہ ٹپلی کین سے نکل کے بتاتا ہے حسین جیت گئے، کبھی مرزا کے ہاں سے نکل کے بتاتا ہے حسین جیت گئے، کبھی چھوٹے نقشے سے نکل کے بتاتا ہے حسین جیت گئے، کبھی بڑے نقشے سے بلند ہو کے بتاتا ہے حسین جیت گئے، کبھی پیرمپور سے علم نکل کے بتاتا ہے کہ حسین جیت گئے۔ آج پوری دنیا کا قانون یہ ہے کہ کوئی دیش کسی دوسرے دیش کا پرچم نہیں لہرا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان میں کچھ مسلمان جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے کہ جو دیش کا غدار ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی لیے حسینی کہتے ہیں ہم وفادار ہیں، غدار نہیں ہے۔ تو ہر جگہ علم نکلتا ہے، ہر جگہ علم نکلتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک دیش والا دوسرے دیش کا علم، جھنڈا نہیں لگا سکتا ہے، اگر لگائے تو پولیس آتی ہے اسے پکڑ کے لے کے چلی جاتی ہے، تم نے جرم کیا، تم نے جرم کیا، تم مجرم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیش کا علم، جھنڈا کوئی دوسرا دیش لگا لے تو وہ مجرم ہو جاتا ہے، وہ مجرم ہو جاتا ہے۔ ارے سلام کرو مدینے والوں کو اور اس گھر کو کہ جسے بنی ہاشم کا محلہ کہا جاتا ہے، وہ علم، وہ جھنڈا جو وہاں سے نکلا تو اتنے صدق دلی سے نکلا، اتنے صدق دلی سے نکلا، اتنا حق کو نمایاں کرتا ہوا نکلا کہ آج کوئی دیش کا جھنڈا لگائے تو مجرم ہوتا ہے، لیکن وہ جھنڈا، وہ علم جو عباس کے ہاتھ میں تھا آج پوری دنیا میں لہرا کے بتاتا ہے کہ دیکھو وہ علم اور ہے، یہ اور ہے، یہ وہ ہے کہ جو حق کی فتح کا اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ حق کی فتح کا اعلان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ حق کیا ہے اور
باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق جیت گیا، اب جب حق جیت گیا تو ہر جگہ اس کا پرچم لہرا رہا ہے، لہرا رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پرچم نہ لہرائے، پرچم نہ لہرائے، انہیں معلوم نہیں ہے انہیں ٹھنڈا کر دیا جائے گا اور وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، وہ قبر میں چلے جائیں گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ علم اسی طرح بلند رہے گا۔ اس لیے یہ علم وہ ہے کہ جس علمدار اور علم کے ساتھ دعائے فاطمہ زہرا لگی ہوئی ہے اور اللہ محافظت کر رہا ہے۔ اب ہمارے خطیب اکبر خدا غریق رحمت کرے وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں فائٹ ہوئی، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، جبکہ اتحاد ہونا چاہیے اور ہم لوگ وہی چیختے ہیں، اور ہمارا جو ملک ہے ایران وہ بھی یہی چیختا ہے، اتحاد 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 چیختا ہے اور کرتا بھی ہے اور کراتا ہے، اور کوشش بھی ہونا چاہیے اتحاد 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 ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے حسینی جو چاہتے ہیں وہ اتحاد ہو، اور جو غیر حسینی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد نہ ہونے پائے، لہذا وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ایسی ایسی باتیں کیا تو تاریخ میں بٹوارا کر دیا، نماز میں بٹوارا کر دیا، حج میں بٹوارا کر دیا، سن رہے بھائی آپ، حج میں بٹوارا کر دیا، روزے میں بٹوارا کر دیا، ان کا الگ ہو گیا، 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 جبکہ میسج پہنچانے والا کائنات کا ایک ہی نبی ہے محمد۔ اس نے جو میسج پہنچایا تو یہ نہیں کسی کو کچھ پہنچایا، کسی کو کچھ پہنچایا، نماز کا جو میسج پہنچایا سارے مسلمانوں کا، روزے کا میسج پہنچایا سارے مسلمانوں کو، حج کا میسج پہنچایا سارے مسلمانوں کو، اور سارے لوگوں کو میسج پہنچایا۔ بعد والوں نے تفرقہ کیا تو اب خطیب اکبر کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تفرقہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جہاں بھی دیکھیے فلاں جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے، فلاں جگہ مسلمان مارا جا رہا ہے، فلاں جگہ مسلمان پٹ کے آ رہا ہے۔ اما اتنے دن ہو گیا پٹ ہی رہے ہو، مار رہے ہو، پٹ رہے ہو، مار کھا رہے ہو، کبھی یہ نہیں ہوا کہ صاحب وہ فلاں مار کے آ گیا ہے تو یہ پٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ اختلاف کا نتیجہ ہے۔ اب خطیب اکبر فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا، نماز کا بٹوارا ہو گیا، قرآن کا بٹوارا ہو گیا۔ بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، کہتے نہیں کہتے ہیں، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، کہنے سے بہتر یہ ہے کہ شیعوں کی مسجد میں آ جاؤ، دیکھ لو، روز کا لفڑا ہی ختم ہو جائے، سمجھ میں آ جاؤ، دیکھ لو، کائے کو لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے ہو، روز کا ٹینشن، روز کا لفڑا ختم ہو جائے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے۔ نہیں، قرآن ایک ہے، شیعوں کا ہو یا اہل سنت کا، پورا قرآن ایک ہے، تفاسیر ہے، ترجمے میں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو نماز میں اختلاف، قرآن میں تفرقہ، سمجھ رہے آپ، روزے میں تفرقہ، سب نے سب بانٹ لیا۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، خطیب اکبر نے فرمایا سب نے سب بانٹ لیا، سب نے سب لے لیا، جس کو جو پسند آیا اس نے وہ لے لیا، سب بٹ گیا۔ لیکن کیا سننا چاہ رہے ہیں، کیا سننا چاہ رہے ہیں بھائی؟ سنیے، سب نے سب بانٹ لیا، سب نے سب لے لیا، لیکن علم کا بٹوارا نہ ہو سکا، علم کا بٹوارا نہ ہو سکا۔ کسی نے یہ نہیں کہا علم کا بٹوارا ہمیں دو، ہمیں دو، ہمیں دو، ہمیں دو، ہمیں دو، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ علم کی وجہ سے کل نبی کے سامنے کھڑے ہو کے چاہ رہے تھے مل جائے، مل جائے، مل جائے، جب نہیں ملا تو وہاں بے عزتی ہو چکی ہے۔ اب مسلمان بے عزتی اٹھانا پسند نہیں کرتا ہے، اب وہ پسند
نہیں کرے گا. نماز میں بٹوارا ہو گیا, روزے میں بٹوارا ہو گیا, حج میں بٹوارا ہو گیا, ساری چیزوں میں بٹوارا ہو گیا, سب نے سب لے لیا, سب نے سب لے لیا, لیکن علم کا بٹوارا نہ ہو سکا. علم جس خاندان میں کل تھا اسی جگہ آج بھی ہے, اور یہی وہ علم ہے کہ جو کل زمانے کے امام کو دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا مولا سب نے سب چیز کا بٹوارا کر لیا, اس کا کوئی بٹوارا نہ کر پایا. یہ علم جیسے حمزہ کے پاس تھا, جیسے جعفر کے پاس تھا, جیسے علی کے پاس تھا, جیسے حسن کے پاس تھا, جیسے حسین کے پاس تھا, جیسے عباس کے پاس تھا, جیسے زین العابدین کے پاس تھا, جیسے محمد باقر کے پاس تھا, جیسے جعفر صادق کے پاس تھا, جیسے موسیٰ کاظم کے پاس تھا, جیسے علی رضا کے پاس تھا, جیسے محمد تقی کے پاس تھا, جیسے علی نقی کے پاس تھا, جیسے حسن عسکری کے پاس تھا, ویسے ہی زمانے کے امام کے پاس. اور جو ان کے ماننے والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, خدا انہیں اچھا رکھے, سلامت رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے, اس لیے کہ وہ بیچارے اگر کرائے کا مکان بھی لیتے ہیں تو عباس کا علم لگا دیتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. تو علم کا بٹوارا نہ ہو سکا. علم کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس ہے, انہی اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس علم ہے. اب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہماری قسمت میں نہیں ہے تو کہا علم نہ دیکھو, نکاح ہی ٹوٹ جائے گا, نکاح ٹوٹ جائے گا. تعزیہ نہ دیکھو, نکاح ٹوٹ جائے گا, نکاح ٹوٹ جائے گا. اتنے نکاح توڑوائے ہیں, کہا علم دیکھو کہ نکاح. علم ایک ایسی چیز ہے کہ دور سے انسان کچھ دیکھے نہ دیکھے علم ضرور دیکھتا ہے, علم ضرور دیکھتا ہے, علم ضرور دیکھتا ہے. اور علم بنا ہی ایسا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں دور سے دیکھ کے منزل پہ آ جائیں, دور سے دیکھ کے منزل پہ آ جائیں, آ جائیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں, 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اللہ کے نبی نے علی کو علم بنایا تھا, بلند بنایا تھا, نشانی بنائی تھی, بلند بنایا تھا, تاکہ دور سے دیکھنے والے دیکھ لے کہ نبی کے ہاتھوں پہ ہے کیا, نبی کے ہاتھوں پہ ہے کیا. لوگوں نے دیکھا علی ہے, علی ہے, علی ہے, بس وہی علی کے چاہنے والے ہیں. کل نبی نے علی کو علم بنا کے لوگوں کو دکھایا تھا, کہا بھٹکے ہوئے ہو آ جاؤ, راہ مل جائے گی. آج علی کے چاہنے والے علم اٹھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے بھٹکے ہوئے راہی, ارے آج آجا علم کے سائے میں, راستہ مل جائے گا, پناہ مل جائے گی. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. تو سب کا بٹوارا ہو گیا لیکن علم کا بٹوارا نہ ہو سکا. اس لیے علم اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت ہی بڑا کام ہے, یہ بہت ہی بڑا عہدہ ہے, یہ بڑا عہدہ ہے. یہ کام تو مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام جیسے لوگوں کا کام ہے. تو یہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. تو اختلافات ساری چیزوں میں ہو گیا لیکن اس میں اختلاف نہیں ہو پایا. سب نے سب چیزیں بٹوارا کر لی, ان کا ہے, یہ ان کا, یہ ان کا ہے, ان کا ہے, لیکن علم کا بٹوارا نہ ہو پایا. تو
لیجیے ابھی جو کہنا چاہتے تھے وہ کہا ہی نہیں ہے. صلوات بھیجیے بار محمد و آل محمد. چلیے اچھا مختصر کیے دیتے ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کیا مطلب ہے؟ آپ کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہیں. آپ کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہیں. جو جس کی ملکیت ہوتا ہے اس کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہے. عمل کرتا ہے، عمل کرتا ہے. اگر ہم اپنی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، عزاخانوں کو آباد کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو اللہ نے بتائی ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو گویا ہم اللہ کے صحیح ملکیت میں ہیں. کیونکہ وہ ہمارا حاکم ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا رب ہے. ہم سب اس کی ملکیت میں ہیں. اور پھر مولا نے آگے فرمایا انا للہ کا مطلب یہ ہو گیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی انسان زندگی گزارے اسے جانا ہے، اسے جانا ہے. کسی کو یہاں پہ رہنا نہیں ہے، اسے جانا ہے. اب اگر اس کا نا وقت تمام ہو گیا. اب اگر اس آیت کی مکمل تفسیر دیکھنا ہو تو کہاں دیکھو گے؟ اس آیت کی مکمل تفسیر اگر دیکھنا ہے تو کہاں دیکھو گے؟ اگر اس آیت کی مکمل تفسیر دیکھنا ہے تو اسے دیکھو کہ جس نے سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. اب بتاؤں کس نے کہا تھا؟ علی نے کہا تھا. سب سے پہلے یہ جملہ کس نے استعمال کیا؟ علی نے استعمال کیا. جب علی نے استعمال کیا تو اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. تو اب یہ علی کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ آیت بالکل فٹ نظر آ رہی ہے، بالکل فٹ. مکمل تفسیر اگر اس کی دیکھنا ہو تو علی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے. اسی کی طرف آئے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے. اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف سے جانا ہے. اب پورے دنیا میں نہ کوئی ایسا پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا جو اس مکمل آیت کی تفسیر بن جائے، کیونکہ کوئی اللہ کے گھر میں آیا نہیں ہے. اللہ کے گھر میں آیا نہیں ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے ہاں جانا ہے. تو اس آیت کی مکمل تفسیر دیکھنا ہو تو کہیں نہیں ملے گی. اس لیے کعبے میں کوئی آیا نہیں ہے، وہی آیا ہے کہ جس نے کلمہ استرجا کو سب سے پہلے، کلمہ استرجا کو سب سے پہلے زبان پہ جاری کیا ہے. علی بتانا چاہتے ہیں دیکھو تم کو اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کے یہاں سے کون آیا ہے اور کہاں جانا ہے، مکمل تفسیر دیکھنا ہے تو خانہ کعبہ میں آ کے دیکھ لو. خانہ کعبہ میں آ کے دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ خانہ کعبہ میں آیا کون، آیا کون اور بھیجا کس نے. بھیجنے والا اللہ، آنے والا علی ولی اللہ، اللہ کا ولی. اور آیا کہاں؟ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں. تو انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو مکمل تفسیر دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیے، آئے بھی اللہ کے گھر. یہی سب باتیں سننے کی ہوتی ہیں، لیکن انسان جاگتے جاگتے اگر سنے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ بات سننے کی ہے، اور سو کے سنے گا تو یہی کہے گا کہ بہت ٹائم لگا دیا. صلوات بھیجیے پر محمد والے. اور ہمارے یہی ہوتا ہے، انسان جب دل سے سنتا ہے تو اسے وقت کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن دل کہیں، دماغ کہیں اور ذہن کہیں، ایک شخص آ کے مجھ کو یوں تقسیم کر گیا. موبائل لے کے بیٹھ گئے، دیکھ رہے ہیں، بیوی نے کہا چائے لیجئے، سن کے خاموش ہو گئے. ارے بسکٹ لے لیجئے، سن کے خاموش ہو گئے.
کھانا دیے کھا لیے, سن کے خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد آئے, بیوی نے کہا چائے ٹھنڈی ہو گئی, پیا نہیں. ارے بسکٹ ایسے ہی رکھا ہوا ہے, کھانا ٹھنڈا ہوا ہو گیا, کھایا نہیں. اب ایک مرتبہ ایسے کیا, رہے میں تو موبائل دیکھ رہا تھا. یعنی جب کسی بات میں انسان مہو ہو جاتا ہے اور متوجہ ہو جاتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ فضائل اہل بیت میں متوجہ ہو جائیں گے تو آپ کو وقت ایسے ہی نہیں پتا چلے گا کہ جیسے عبداللہ ابن عباس کو پتا نہ چلا رات گزر گئی. بھائی مثالیں موجود ہیں نا. عبداللہ ابن عباس, رات گزر گئی پتہ نہیں چلا. مولا نے کہا یہ ہے تفسیر, کہو 70 اونٹوں پہ بار کر دیں. کہا مولا یہ تو بہت بڑی ہے. کہا کہو چھوٹا کرے تو نقطے میں سما دیں. تو بڑھانے پہ آئے تو 70 اونٹوں پہ اتنا زیادہ, گھٹانے پہ آئے تو ایک نقطے میں گھٹا دیا. سمجھ رہے, تو پتہ نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہیں. تو کب, یہ اس وقت جب آپ یہ سوچ کے سنیے گا کہ ایک ذاکر حسین بیان کر رہا ہے, ذاکر حسین بیان کر رہا ہے. تو اب جناب آپ کی خدمت میں عرض کروں, علی آئے کہاں, خانہ کعبہ میں, اور گئے کہاں, مدینے کی مسجد سے. کہاں مدینے کی مسجد میں, کہاں امام کی شہادت کہاں ہوتی بھائی؟ ہاں بتائیے. ہاں جی. تو چلیے بہت اچھا ہوا آپ لوگوں نے بتا دیا. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. تھوڑا بہت آپ لوگ بتاتے رہا کیجئے تو اچھی بات ہوتی ہے, تو ہم لوگوں کو بھی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ میں اس مسئلے پہ بھی نماز پڑھ چکا ہوں کہ جہاں پہ علی کے سر پہ ضربت لگی تھی. اب بند کر دیا گیا ہے, پہلے کھلا تھا. پہلے کھلا تھا, لوگ جاتے تھے نماز پڑھتے تھے, اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا کہ میں گیا اور جانے کے بعد نماز میں نے وہاں پہ پڑھی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر دیکھنا ہو تو کہیں نہیں ملے گا. وہی بتائے گا کہ جس نے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کیا ہے وہی بتائے گا, اور اسی کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو تفسیر فٹ آئے گی تو اسی لیے اس کے اوپر آئے گی. اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے ہاں جانا ہے. اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آیا ہو اللہ کے ہاں سے, اللہ کے گھر اور اللہ کے گھر سے گیا ہو. ارے سب کی نظریں اس علی پہ رک جائیں گی کہ جس پہ نظر کرنا بھی عبادت ہے, جس پہ نظر کرنا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ عبادت ہوگی جب علی پہ نظر کرے گا, لیکن عبادت سمجھ کے نظر کرے, عادت سمجھ کے نہیں. عبادت اور عادت میں زیادہ فرق نہیں ہے. عین بے الف دال تے یہ ہو گئی عبادت. بے کو نکال دیجئے تو کیا ہوا, عادت. معلوم ہوا اگر علی کے ساتھ نیکیاں کی جائے تو عبادت ہے, علی کو ہٹا دیا جائے تو عادت ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والے. بس اب مجلس تمام ہو گئی. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مکمل اس آیت کی تفسیر بن سکے سوائے مولا علی کے. کہ آئے تو اللہ کے گھر سے, گئے تو اللہ کے گھر سے, گئے تو اللہ کے گھر سے, آئے تو اللہ کے گھر میں, بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ میں آئے اور بیت اللہ سے گئے. تو معلوم یہ ہوا یہ مکمل تفسیر انا للہ و انا الیہ راجعون کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. بھائی اسی لیے کہا جاتا ہے علی کا دامن تھامے رکھو, یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ کے ہاں دامن تھام لیا. بس جس نے دامن تھام لیا وہ اللہ کے ہاں علی کے ساتھ جائے گا.
اور جب علی کے ساتھ جائے گا تو روایت میں ملتا ہے کہ جب علی کے ساتھ جائے گا تو علی جائیں گے کہاں؟ ارے جو قسیم النار والجنہ ہے وہ جنت میں جائے گا، بس جو علی کا دامن تھامے ہیں وہ جنت چلے جائیں گے، جنہوں نے چھوڑ دیا وہ جہنم چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ بس اب وقت تمام ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ سب سے پہلے یہ جملہ اگر کسی نے کہا ہے تو علی نے کہا ہے، اور جب علی نے کہا تو خدا نے اسے قرآن بنا دیا۔ تو امت وہ ہے جو قرآن کے نازل ہونے کی محتاج ہے، اہل بیت وہ ہے جو کہہ دیتے ہیں خدا قرآن بنا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ لیکن یہ دنیا سمجھ نہ سکی، یہ دنیا سمجھ نہ سکی۔ جو علی اتنا با کمال، صاحب اعجاز، معجز نما، جو بول دے خدا قرآن بنا دے، وہ علی، مدینے والوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ روایت میں ہے کہ ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی۔ ایک مرتبہ مدینے والوں نے کہا کیا بات ہے، ابھی تو نبی کو گئے ہوئے تھوڑا دن گزرا ہے، یہ کیا؟ نبی کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے۔ ہم لوگوں کا قاعدہ قانون تو یہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کیا خدا نہ کہے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو چولہا نہیں جلایا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، چاہنے والے کھانا بھیج دیتے ہیں۔ لیکن جب مدینے میں اس طرح ہوا تو ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسا گھرانہ ہے۔ جب قریب آئے تو کیا دیکھا؟ نبی کے گھر چولہا نہیں چل رہا تھا، نبی کی بیٹی فاطمہ کا دروازہ چل رہا تھا۔ بازا دارو، ایک فاطمہ کے چاہنے والی کی چہلم کی مجلس ہے، خدا اسے غریق رحمت کرے، اس کے درجات کو عالی کرے۔ بہت ہی بالغ باصفات مومنہ تھی، کافی دن اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے ہمارے لیے بھیجتی تھی۔ چونکہ جب میں آیا تھا تو کھانا گھروں سے آتا تھا تو ایک دن ان کا بھی ہوتا تھا، تو بڑے احترام سے غذا فراہم کرتی تھی اور ہمارے یہاں پہنچاتی تھی، اور میں اس غذا کو نوش کرتا تھا۔ آج ایک ایک بات یاد آ رہی ہے، اس مومنہ کی ایک ایک بات یاد آ رہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ علی والے احسان فراموش نہیں ہوتے ہیں۔ کسی نے احسان کیا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ وہ مومنہ تو چلی گئی، لیکن آج بھی ہمیں اس کے بنائے ہوئے کھانے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے بھیجنا، وہ ساری چیزیں، تو ایسی مومنہ کی مجلس ہے۔ تو پوتے نے یہ کہا کہ ذرا فاطمہ کے مسائل پڑھ دینا، کیونکہ یہ فاطمہ کی چاہنے والی خاتون، یہ حسین کی چاہنے والی خاتون اس دنیا سے چلی گئی، لیکن ہاں جب گئی تو میں نے نماز جنازہ پڑھائی، چاہنے والوں کا مجمع تھا، بڑے احترام سے غسل و کفن ہوا اور دفن کر دیا گیا۔ لیکن اللہ اکبر، اے چاہنے والی، جنازے میں آئے تیرے لوگ، غسل و کفن ہوا، دفن ہو گیا، اعزا قربا جمع ہو گئے، لیکن اے چاہنے والی فاطمہ کی میں کیا بتاؤں کہ تیری شہزادی فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا۔ کرو عزادارو ماتم، اے مومنہ تو چلی گئی، فاطمہ کی چاہنے والی، حسین کی چاہنے والی، لیکن میں کیا بتاؤں کہ تیرے فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا۔ فاطمہ کا باپ جب اس دنیا سے گیا تو اس کے گھر میں آگ لگا دی گئی، آگ لگا دی گئی۔ آپ ذرا احساس کیجئے کہ آگ لگی ہے تو اس گھر کا عالم کیا رہا ہوگا۔
اور جب آگ لگ گئی، دروازہ جل رہا تھا، تو کئی بدبخت لوگ آئے اور آنے کے بعد اس دروازے کو دھکا دے رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں اور کریں کھولو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی کو لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. عظمت مولائے کائنات کیا تھی یہ فاطمہ سے پوچھو. روایت میں کہا نہیں، میں کیسے علی کو جانے دوں گی. بس آگے بڑھی اور جو لوگ دروازے پہ دھکا دے رہے تھے اس دروازے پہ شہزادی نے ہاتھ رکھا اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، تمہیں دلاسا دینا چاہیے، تم ہمارے گھر پہ آگ لگا رہے ہو. بازاداروں روایت میں ملتا ہے ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے دروازے کو ایسی اتنی طاقت سے اسے دھکا دیا کہ اب اگر آپ چاہنے والے ہیں تو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لو کہ ہماری اور آپ کی شہزادی فاطمہ در اور دیوار کے درمیان آ گئی جو جلتا ہوا دروازہ تھا. ہاں دادا ایسے ہی پرسہ دینا چاہیے، ایسے ہی ماتم کرنا چاہیے. خواہش ہے ذرا زیادہ مسائل پڑھیے گا، آپ روتے رہیے، میں پڑھتا رہوں گا. خدا آپ کو آباد رکھے کہ شہزادی کی غربت کا آپ ایسا آنسو بہا رہے ہیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. اب شہزادی نے اس دروازے کو جب پکڑا تو اتنا تیز دھکا کسی نے دیا کہ ایک مرتبہ وہ دروازہ جلتا ہوا شہزادی کے اوپر گر گیا. اللہ اکبر. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ عورتوں پہ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتی ہے. ذرا صحیح سے لیٹو، یہ غذا نہ کھاؤ، وہ غذا نہ کھاؤ. دیکھو تھوڑا چوٹ نہ لگنے پائے، اذیت نہ ہو. لیکن یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، روایت میں ملتا ہے شہزادی اس عالم میں تھی کہ جہاں پہ زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اس کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو ایک مرتبہ ہاتھ پسلیوں پہ کرو عزاداروں ماتا. چاہنے والی جس کا نام عذرا تھا، فاطمہ کا لقب بھی بطول اور عذرا ہے. فاطمہ کا لقب بطول اور عذرا ہے. چاہنے والی جو اس دنیا سے گئی اس کا نام بھی عذرا ہے. بہت اچھا نام ہوتا ہے عذرا، بہت اچھا نام ہوتا ہے. بطول بہت اچھا نام ہوتا ہے. بازاداروں پسلیوں پہ ہاتھ تو گئے لیکن علی کو نہ پکارا. کہا فضہ دوڑو، محسن شہید ہو گیا. خدا تمہیں اچھا رکھے، ایسے ہی رونا چاہیے. میں نے کہا آپ نے سنا پسلیاں جس کی ٹوٹ گئی، ذرا اس کے دل سے پوچھو. اور اس عالم میں کہ جب محسن جیسا اب وہ بدبخت آگے بڑھے، انہوں نے علی کو لیا، گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، فاطمہ نے پسلیوں کو پکڑا. فضہ نے اپنے دستے شفقت رکھے شہزادی کو کچھ آرام مل جائے. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا فضہ کیا بات ہے، علی نظر نہیں آ رہے؟ علی کہاں ہیں؟ تو فضہ نے کہا کہ شہزادی علی کو تو لوگ پکڑ کے لے گئے ہیں. کہا کس عالم میں؟ کہا رسی میں پھندا ہے، مدینے کی گلیاں ہے، منادی ندا دے رہا ہے یہ دیکھو علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اکبر. کتنی معرفت امامت کی، کیا عظمت تھی، کیا عظمت تھی. پوچھو اگر جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب علی کا مسئلہ آیا، امامت کی محافظت کا مسئلہ آیا، تو ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے پسلیوں کو تھاما، باہر نکلی،
देखा अली के गले में रस्सी का फंदा है, लोग खींच रहे हैं, तो एक मर्तबा शहजादी ने शिकवा किया और शिकवे में ये कहा कि खल्लू अबुल हसन, अरे अबुल हसन को छोड़ दो। जब देखा नहीं छोड़ रहे हैं और शहजादी दुहाई दे रही है, तो एक मर्तबा शहजादी ने कहा अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने बालों को परेशान करूंगा, बालों को परेशान करूंगी। बाजादारों किसी ने कहा अरे देख लो ऐसा ना हो कि कहीं फातिमा के बाल नजर आ जाए, इसलिए अगर फातिमा के बाल नजर आ जाए तो कयामत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। क्यों? इसलिए जब शहजादी ने कहा तो जब मस्जिद नबवी को देखा गया तो उसकी दीवारें बुलंद हो गई थी। करो अज़ादारो मातम, हाथों को जोड़ के कहूंगा है शहजादी फातिमा, आपने अली को छुड़ाने के लिए अपने कमर पे हाथ रखे, पसलियों को संभाला, मदीने में निकली, देखा अली को लोग गिरफ्तार किए हुए हैं, एक मर्तबा बालों की दुहाई दिया, अली को लोगों ने छोड़ दिया। फातिमा जरा अपनी बेटी को मैदान करबला में देखो कि अली की बेटी ज़ैनब शिमर का कुल खंजर चलने के लिए तैयार है। अली की बेटी इमामत के मासजद में कभी बुलंदी पे जाती है वापस। चिल्ले ज़ैनबिया, आज भी आप देख रहे हैं एक मुकाम है, मैंने किसी जाकिर से सुना है जो आज बना वैसे नहीं था, बल्कि रेत का ढेर था, रेत का ढेर था। ज़ैनब अपने भाई के लिए परेशान थी, देखे क्या आलम है। ज़ैनब चल रही थी घुटनियों के बल, कोहनियों के बल उस टीले पे जाती थी, लेकिन वो टीला रेत का टीला था, जाती थी वापस आ जाती थी, जाती थी वापस आ जाती थी। बाज़ादारों मजलिस तमाम हो गई। एक मर्तबा अली की बेटी ने अपनी कुव्वत और ताकत को संभालते हुए उस टीले ज़ैनबिया को जब वहां पहुंची तो खुदा न करे कोई बहन वो मंजर देखे कि जो ज़ैनब ने देखा। क्या देखती है ज़ैनब, क्या देखती है? जब उस टीले पे पहुंची तो नशेब पे अपने भाई को देखा, शिमर का गुंद खंजर चल रहा था। ज़ैनब ने अपने भाई को देखा, एक मर्तबा का उम्र साथ मेरा बाजाया ज़िबा हो रहा है, तू खड़ा देख रहा है। ज़ैनब कहती रही हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ऐ फातिमा, आपने अली को तो छुड़ा लिया, लेकिन आपकी बेटी ज़ैनब देखती रही हुसैन मैदान करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे। आप हज़रात से गुजारिश एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर अज़रा बेगम साहिबा बिनते मीर फ़िदा हुसैन साहब, मीर अहमद हुसैन साहब ने मीर जमा हुसैन साहब, मीर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मीर अहमद हुसैन साहब की रूह को इरसाल फरमाया।